الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله انتہائی معزز محترم محتشم علماء کرام اور بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویسے تے اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر جدوں بھی ذکر کیتا جائے ہر لمحہ ہی بڑا خاص ہوندا ہے، ہر دن ہی بڑا خاص ہے، ہر رات ہی بڑی خاص ہے، لیکن اے جمعۃ المبارک یہ بڑا خاص ہے اس واسطے کہ اج جڑی رات اس دن دے نال متصل آ رہی ہے نا، اے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر معراج شریف دی رات ہے۔ ہر نبی نو اللہ تعالیٰ نے کمالات معجزات عطا فرمائے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک عظیم ترین معجزہ عطا فرمایا، او ایک قرآن پاک۔ وہ معجزہ کی ہے قرآن پاک، اور قرآن پاک تو بعد دوسرا عظیم ترین معجزہ معراج، معجزہ معراج۔ ہر انسان سوچدا ہے، ہر سائنسدان سوچدا ہے کہ آخر الزمان نبی
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھوڑے عرصے دے اندر تھوڑے وقت دے اندر کیویں مسجد حرام تو مسجد اقصی چلے گئے. 2 مہینے دی مسافت ہے، 1 مہینہ آن تے 1 مہینہ جان. 2 مہینے دا سفر ہے. کس طرح چلے گئے؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام المفسرین، تفسیر کبیر دے اندر اس گل دا جواب دیندیاں ارشاد فرماندے نے. گل نو بڑی توجہ نہ سننا ہے، انتہائی دنائی نال اس بات نو سمجھنا ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جنہ دا وصال ہے 606 ہجری دے اندر، بہت پرانے مفسر نے. انہاں جواب ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک دا مطالعہ کرو نا، ایک واقعہ قرآن کریم دے اندر ملدا ہے، وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام دا واقعہ. کچہری لگی ہے تے آپ نے بھری کچہری وچ ارشاد فرمایا کہ ہد نے مینوں پیغام دیتا ہے کہ ملکہ بلقیس میری بارگاہ وچ آنا چاہندی تے تواڈے وچوں کوئی ہے جڑا او دے مسلمان ہو کے آن تو پہلا او دا تخت لیا کے میرے قدماں وچ حاضر کرے. کوئی ہے تواڈے وچ؟ قال عفریت من الجن، ایک جن بولیا انا آتی کا بہی، او تخت میں لے کے ہونا قبل ان تقوم من مقامک. فرمایا کتنی دیر لائیں گا؟ جن کہنے لگا کہ تواڈی محفل تے کچہری برخاست ہون تو پہلے میں او تخت لے آ کے پیش کر دینا. آپ نے فرمایا بہت دیر ہے، جلدی چاہیے. حالانکہ 2 مہینے دی مسافت ہے، صرف جان دی. تخت لیاؤن واسطے جانا یہ 2 مہینے دا سفر ہے، صرف جانا 2 مہینے دا سفر ہے تے آنا 2 مہینے دا سفر ہے. انی مسافت ہے. آپ نے فرمایا جلدی چاہیے. ملکہ بلقیس جدوں پہنچنا ہے انہیں تے پہنچنا ہے اینے مہینے دا سفر کر کے، تے اگر 3-4 گھنٹے وچ جن لیا دیندا تخت تے ظاہراً مسئلہ تے کوئی نہیں سی، لیکن فرمایا بڑی دیر ہے، مینوں جلدی چاہیے. پہلا بولیا سی جن، ہن بولیا اللہ دا ولی. ہن کون بولیا؟ اللہ دا ولی. تے ولی بھی ہو جدے کول ساری کتاب دا علم نہیں بلکہ اللہ دی طرفوں نازل شدہ کتاب بعض دا علم ہے، کچھ علم ہے اس کتاب دا، ساری کتاب دا علم نہیں. ملکہ بلقیس دا تخت لیاؤن واسطے انہاں اپنے آپ کو پیش کیتا اللہ دے ولی نے. اپنے آپ کو پیش کیتا تے ولی کہن لگا نام مفسرین کرام نے دسیا آصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ. اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے ولی نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دے ولی نے. آپ نے فرمایا کتنی دیر لائیں گا؟ انہاں کہ حضور دیر کا دی، میں کو جیننا دیر نہیں لاواں گا. فرمایا پھر بھی کتنا ٹائم لگے گا؟ جواباً کہن لگا حضور انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، بس تواڈی اکھ چمکن تو پہلا. ذرا اونچی آواز نہ بولو، اونچی آواز نہ. اکھ چمکن تو سارا واقعہ دسنا مقصد نہیں،
مقصد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر معراج لوگ سوچتے ہیں کہ چلے کیویں گئے تے آ کیویں گئے، اتنا لمبا سفر، اتنی لمبی مسافت تے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک جانا تے پھر آنا، کنڈی ہلدی ہوے، پانی چلدا ہوے تے بستر گرم ہوے، این شاز استو خیال استو محال استو جنون سمجھ نہیں آؤندی، یہ تے محال ہے، یہ سمجھ تے عقل شعور تو فراول برائے۔ میں کیا بولے بادشاہ گل سمجھ کہ موجزہ ہندہ ہی ہووے جڑا کھوپڑی وچ نہ آوے۔ تو یاد رکھو جدو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل آئے نا، جدو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل آئے، جدو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل آئے، تو اس ویلے عقل دی کسوٹی دے معاملات نو نہ پرکھیا کرو، او تو جدو بھی سوچنا ہے عشق دی وادی میں جا کے سوچا کرو، پھر پتہ لگے اللہ نے آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو کیڑیاں آلہ تو آلہ شانات آگی دیا ہو یعنی۔ ذرا اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ پھر پتہ لگے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آصف بن برخیہ رحمت اللہ علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی، حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دا ولی اندم میں لے کے ہونا تواڈی پلک چمکن تو پہلا تواڈی اکھ چپکن تو پہلا دیر تے لگنی کوئی نہیں سی، اکھ چمک دیا کو 1.5 مہینہ تے تقریباً لگ ہی جاندا تے سفر 2 مہینے دا۔ جی کنے گھنٹے لگتے ہیں اکھ چمکن لگے؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ اٹھے بھی نہیں، گئے بھی نہیں تے پوچھیا بھی نہیں تخت کتھے وے، پوچھیا بھی نہیں تخت پیا کتھے وے، وہ کنا اچا کنا لمبا کنا چوڑا کنا وزنی ہے، میں چک بھی سکاں گا کہ نہیں؟ تے جے 2 مہینے دے پینڈے تو حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دا ولی اوتھے بیٹھے آئی ایک پلک چپکن تو پہلا تخت لیا سکتا ہے تے جنوں رب آکے سیر میں کرائیے مصطفیٰ نہیں جا سکتے؟ ہائے 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 جی رب آندا میں سیر کرائیے، جان والے وال نہ ویکھو بلان والے وال ویکھو، کدے وال ویکھو؟ بلان والے وال ویکھو۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر شروع کی تھی، سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے، حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے گھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز تو بعد آرام کر دینے پہ سیدنا جبریل علیہ السلام آ گئے، میکائیل علیہ السلام آ گئے، اسرافیل علیہ السلام آ گئے، جنہاں دے نال 70 ہزار فرشتہ بھی آ گیا ہے، فرشتے آئے نے براتی پڑھنے واسطے۔ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب اسرا دا دولہ بنن لگے نے، کائنات دے اندر رونقاں آؤں لگیاں نے، کائنات دے اندر بہاراں آؤں لگیاں نے، ہر پاسے موسم سہانا آؤں لگا ہے، ہر پاسے مسرت شادمانی آؤں لگی ہے۔ آج میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا جا رہا ہے، تے اٹھایا کیویں جا رہا ہے؟ چھت تو سراغ کیتا گیا، جبریل علیہ السلام اندر گئے، رب العالمین نے فرمایا اے جبریل تینوں میں 600 نورانی پر عطا کیتے نے، آج جبریل بن کے نہیں جانا، فرشتیاں دا سردار بن کے نہیں جانا، آج غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے جانا ہے، غلامانہ حیثیت نہ جانا ہے، تے میرا سنیڑا دین جانا ہے، میرا پیغام دل ربانہ دین جانا ہے۔ آج محبوب نو میری بارگاہ دے اندر دولہ بنا کے لے کے آنا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر دینے پہ سیدنا جبریل علیہ السلام
کمرے دے اندر او سوراخ کر کے چھت تو اندر گئے نے، جسم سمیٹے آئے تے اندر گئے نے، پھر کھڑے ہو گئے نے، یا اللہ جگانا کیویں میں، بیدار کیویں کرنا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا جبریل خبردار کتے بے ادبی نہ ہو جائے، کتے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے، بہت زیادہ نقصان نہ اٹھان پہ جاوے، اس واسطے جبریل توجہ کرنی ہے، دھیان کرنا ہے۔ یا اللہ کی کرام، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نازک بارگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل قبل قدم ہے، جبریل تھلے ہو کے میرے محبوب دے قدم چوم لے، یا جبریل قبل قدم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم چوم لے۔ تے کہن والا اس طرح پہ آیاندہ ہے، آہا قدموں سے رخ سار مل کر جگایا، قدموں سے رخ سار مل کر جگایا، پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا، پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا، معراج کا شاہ کو مجدہ سنایا، چلیے حضور تم کو رب نے بلایا، سب مل کے آنکھوں چلیے حضور تم کو رب نے بلایا، چلیے حضور تم کو۔ بزرگ آہستہ پڑھ لو، بچے آہستہ پڑھ لو، جوانوں خوشی نال میرے محبوب دا ذکر کرو۔ چلیے حضور تم کو رب نے بلایا، چلیے حضور، چلیے حضور تم کو رب نے بلایا، چلیے حضور تم کو۔ جبریل علیہ السلام نے جس ویلے تلوے چومے نے تے جبریل علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کرنے آ، اے مقرب فرشتے، سارے فرشتیاں دے سردار، یہ تے دسو کیسا لطف آیا جے، کیسا مزہ آیا جے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام فرما دے نے کی دساں کنا مزہ آیا ہے، جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو نبی جی کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو نبی جی کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو نبی جی کی تلیوں میں دیکھا، مزہ جو نبی جی۔ اللہ ماشاءاللہ، اچھا اچھا اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رسول کے غلام ہیں۔ مزہ جو نبی جی کی تلیوں میں دیکھا،
حضرت جبریل علیہ السلام نے جس ویلے تلوے مبارک چومے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاں کھولیاں نے فرمایا جبریل خیر ہے اس ویلے کیویں آنا ہویا ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کر دینے سونیا اللہ دا پیغام لے کے آیا، اللہ دا سنیڑا لے کے آیا، ان اللہ اشتاقا الی لقائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا جلدی کرو اٹھو، اللہ تواڈے نال ملاقات دا شوق رکھدا ہے۔ اچھا بولو اللہ اکبر۔ زندہ باد زندہ باد۔ سونیا اٹھو اللہ تواڈے نال ملاقات دا شوق رکھدا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نے، غسل کروایا گیا ہے، سبحان اللہ، جنتی لباس بے تن کروایا گیا ہے، پھر براق سواری پیش کی تھی گئی ہے، الفاظ نہیں میں وہ منظر توانو دساں کیسا ویلا سی، مکہ مکرمہ حرم کعبہ شریف، کائنات دا والی اج شب اسرا دا دولہ بن رہے نے، امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ معراجیہ وچ بڑی منظر کشی کیتی ہے، دل کردا سی کدی اوتھے ہوندے تے منظر ویندے، تے آپ فرماندے نے خدا ہی دے صبر جان پرغم، آندے نے میری جان اللہ ہی تینوں صبر دے وے، ادوں ہے نہیں سانا ہوندے تے موقع ویندے، پر ان صبر کر خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں تجھ کو کیوں کر وہ عالم، خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں تجھ کو کیوں کر وہ عالم، کیڑا عالم؟ میرے امام فرماندے نے کیڑا عالم؟ جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ، سپڑو جنا کا دولہ بنا رہے تھے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ، اگے میرے امام فرماندے نے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، جدوں غسل کیتا گیا ہے نہاتا گیا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، سمجھو تے سمجھ کے مزہ لو، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے،
اگے سنو فرماندے نے میرے امام بچہ جو طلبوں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن بچہ جو طلبوں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دھولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے دھولا بنایا گیا ہے پھر آپ نو سواری دے سوار کیتا گیا ہے جس ویلے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری تے سوار ہوئے نے چار چویرے فرشتے نے اج کائنات دا والی شب اسرا دا دولہ بنیا ہویا ہے اج سواری چلن لگی ہے میرے جملے سن لو تے لطف لے لو جدوں سواری میرا آج دی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی چلی ہے کائنات تے بہاراں آ گیا اللہ اکبر آہا تک چاریا یا بولو نا سبحان اللہ کائنات تے بہاراں آ گئیاں نے پورا بھی خوش غلمان بھی خوش آج آسمان بھی خوش آج محبوب تشریف لے آ رہے نے آسمان آندا سی یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے نے میں جدوں بھی گل زمین نال کرنا وا زمین جت جاندی ہے یا اللہ کدیو بھی ویلا آوے محبوب میرے ول وی آوے آج دی رات و رات آ گئی جدوں دعاواں آسماناں دیاں قبول ہو گئیاں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اج سواری تے سوار ہوئے نے باغے عالم وچ بہاراں آ گئیاں نے ہر پاسے مسرت شادمانی ہے ہر پاسے خوشیاں دے ترانے الاپے جا رہے نے رب العالمین نے فرمایا جنت دے سارے دروازے کھول دیو جہنم دے سارے بند کر دیو یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا وجہ وے آج میرا حبیب شب اسرا دا دولہ بنیا اور جدوں دوست دولہ بنے اللہ جدوں دوست دولہ بنیا ہوئے کہ جڑا او دا چم فرینڈ ہوئے لنگوٹیا یار ہوئے ڈیپ فرینڈ ہوئے جدی دوستی وچ کوئی شک و شبہ نہ ہوئے او کنیاں خوشیاں کردائے کدی صدقے کردائے کدی خیراتاں بندائے کدی کسے نو کوئی خیرات کسے نو کوئی خیرات بلا تشبیہ و بلا مثال جڑی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب اسرا دا دولہ بنے نے اس رات میرے اللہ نے کرم دی خیرات بنی ہے میرے اللہ تعالیٰ نے جنت دے سارے در کھلوا دیتے نے تے جہنم دے سارے بند کروا دیتے اج ہر پاسے خوشیاں نے اج رات خوشیاں والی آ رہی ہے جتھے جتھے بھی ریاض رات ضائع نہ کرے آجے کتے بھی محفل نظر آوے 10 منٹ ہی بہ جایا جے حالتے وضو وچ بے آجے ذکر اذکار کرے آجے تے اے
اللہ دا شکر ادا کریا جے یا رب العالمین سانو اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا ہی جنوں تو اینی اعلی شان تے اونچی تے عرفہ شان عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری چل دیاں جس ویلے سرخ تیلے دے کولوں گزری ہے، بہت لمبیاں باتاں نے میں شارٹ کرنا وا پیا، سرخ تیلے کولوں جدوں سواری گزری ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف دی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتھے سرخ تیلے ہوتے ایک قبر ہے ایک مزار ہے، سونیا او مزار کی دائے تواڈی سواری اتھوں گزری ہے۔ فرمایا سن لو کائنات والیو شک نہ کرے آجے مراتو بے قبر موسیٰ، میں معراج دی رات موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولوں گزریا وا تے موسیٰ علیہ السلام نو میں کنج ویکھیا ہے وہوا قائمٌ یصلی فی قبر ہی، میں ویکھیا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر کھڑیا ہو کے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ کتھے سو سرخ تیلا ان دا کسیب الاحمر سرخ تیلے کے پاس۔ جب میری سواری گزری تو میں نے ایک منظر دیکھا، یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی۔ تے براق دی سپیڈ کنی ہے جس تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن معراج دی رات، او دی رفتار کنی سی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھیا گیا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا جتھے او دی نگاہ جاندی ہے اوتھے او دا پہلا قدم جاندا ہے۔ تے میری تواڈی نگاہ باہر سین میں کھڑے ہوئی ہے تے نگاہ ماری کتھے جاندی ہے؟ کیڑے آسمان تے؟ پہلے آسمان تے نگاہ جاندی ہے تے پہلا آسمان زمین تو کنا دور ہے؟ 500 نوری سال دا فاصلہ ہے، 500 سال اینی مسافت ہے، 500 سال بندہ سفر کرے تے پہلے آسمان تے پہنچ جائے۔ تے ایک کری نظر میں تے تسی اٹھائیے تے پہلے آسمان تے جیڑی سواری ہوتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے وہ جدو نظر اٹھائے تے کتھے جاندی ہوئے گی؟ جتھے او دی نگاہ جاندی اوتھے او دا قدم۔ اینی رفتار ہے میں تے تسی ہوائی جہاز تے بہ جائیے تے باری او دی کھول لئیے تے باہروں ساریاں چیزاں ویکھیے تے واپس آئیے تے گھر دے پوچھڑ فلانی شہر راہ چ آئی سی تے جواب کی ہوئے گا؟ یوں تے رفتار ہی نہیں تیز سی، سانوں کو حساب ہی نہیں لگا جی۔ تے جہاز دی تو انہی رفتار ہی نہیں جنی براق دی رفتار سی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ ایسی ہے جتھوں گزرے نے جو پوچھیا گیا ہے او محبوب نے دسیا ہے۔ فلانا قافلہ آیا، فلانا آیا، تفصیل پھر سے فلانا قافلہ گزرے آئے میں ویکھے آئے۔ کافرہ نے پوچھا جی ساڑا قافلہ فلانی جگہ، فرمایا میں ویکھے آئے۔ تے بندہ سیر کردہ کسی جگہ جائے، مثلا میری کو دعوت کرے میں وہ گھر بہ جاواں تے میں ہوں رنگو روگا نہیں وہدا رہا پہ اس دیوار نو کیڑا رنگ ہے، اس دیوار نو کیڑا رنگ ہے، بالے کنے نے، گاڈر کنے نے، ٹی آر کنے نے، چھت کس طرح دا۔ سیر کرنے کا مقصد یہ نہیں بھی بالے گنی جائے بندہ۔ تے جدو کافرہ نے آکھا جے گئے ہو تے دسو مسجد اقصی دسو ہاں کس طرح دے شدیر نے ہو دے؟ جبریل علیہ السلام نے فوری طور تے مسجد اقصی چکی تے محبوب دے سامنے لے آئی۔ انہاں کا سونے گن دسو انہاں کافراں نوں، انہاں نوں پتہ لگے تفصیل پھر صحیح جی۔ ہائے ہائے
یہ تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نو شانہ ملیاں ہویاں نے. پھر اسے واسطے میں آندا رہا بغدادی مسجد دے اندر بڑا میں آکھیا ہے یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم گا سردار کا عالم سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی دے اندر جس ویلے پہنچ گئے نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ علیہ السلام تک اللہ دے بھیجے ہوئے مبعوث کردہ سارے نبی سارے رسول اوتھے نے تے اج اپنے امام دا انتظار پہ کر دے. سارے نبی سارے رسول ہوتے نے. سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری بنی اس پتھر دے نال جس پتھر دے نال پہلیاں نبیاں رسولاں دیاں سواریاں بندیاں جاندیاں رہیاں نے اسے پتھر دے نال سواری براق بنی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کیتا سونیا اے جتنے نبی رسول آئے ہوئے نے اے سارے دے سارے اے تواڈے مقتدی نے سونیا مصلی امامت خالی ہے آؤ تشریف لے آؤ اللہ نے انہاں ساریاں دا تانوں امام بنا کے بھیجیا ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام میرے توڑے ابا جان جدوں نہ ویکھے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہو گئے نے جاک ساچ پہنچے محمد ہمارے جاک ساچ پہنچے محمد ہمارے جاک ساچ پہنچے محمد ہمارے کھڑے نے نبی انتظاری سارے کھڑے نے نبی انتظاری سارے تے پھر کی منظر آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا ہے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا ہے اے نبیو رسولو صفا صدیاں کر لو امام گیا ہے سب مل کے آکھو صفا صدیاں کر لو امام گیا ہے صفا صدیاں کر لو صفا صدیاں کر لو امام گیا ہے صفا صدیاں کر لو. پنج بری ذرا سینے دا ٹھلا کے جملہ کہہ دیو صفا صدیاں کر لو امام صفا صدیاں صفا صدیاں کر لو امام گیا ہے صفا صدیاں کر لو امام گیا ہے میرے کریم
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نے، آخری لمحات نے مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نے، جدوں 2 رکعتاں پڑھا لیاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نبی و رسولو جی سونیا، فرمایا اٹھو اپنے اپنے خطبے پڑھو۔ آدم علیہ السلام اٹھے نے خطبہ پڑھیا نے، ابراہیم علیہ السلام اٹھے نے خطبہ پڑھیا نے، عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا ہے، داؤد علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا ہے، ساریاں اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی ہے، جڑیاں جڑیاں شاناں اللہ نے انہاں نو عطا کیتیاں انہاں شاناں دا ذکر کیتا ہے۔ جس ویلے خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لگے نے پڑھن، پہلا جملہ خطبے دا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انج پڑھیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح خطبہ شروع کیتا ہے، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین۔ اس اللہ دا شکر ہے جن نے مینو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ میرے محترم بھائی محمد شعیب صاحب 17 سالاں تو جمعہ میرے پیچھے پڑھتے ہیں پہ الحمدللہ، بہت گھٹ انہاں دے ناگے ہوندے نے، آئے تے کسی اور کام سن ادوں، لیکن پھر چنگے کام لگ گئے ساڑے نال، اے پھر ساڑی عاشقی وچ آ گئے، ساڑی دیوانگی وچ آ گئے، ساڑی محبت دے جال وچ آ گئے الحمدللہ، تے ہن تک اسے محبت وچ نے۔ 2-3 جمعہ تو لکھ کے مینوں گھلدے نے کہ میرا ایک شعر پڑھ دیا، تے جمعہ خاص ہے، چلو 2-3 منٹ لگ جان تے کوئی نہیں پڑھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی الحمدللہ بندہ نے چیز نہیں پہلی دفعہ پڑھیا سی، یہ بھی شرف حاصل ہے مینوں کہ پہلی دفعہ پڑھیا ہی میں سی، اور پڑھیا بھی کسی نہیں سی، جنہیں کسی بعد بھی پڑھیا انہیں پھر اس فیض نال ہی پڑھیا اللہ دے فضل و کرم نال۔ سونیا تانوں بڑیاں شاناں میرے اللہ کریم نے عطا کیتیاں نے، تے کدی اکھ لگی ہووے تے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم کرے آجے، کدی جلوہ تواڈا ساڑے سامنے آ جائے، یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا۔ شام ریاض میرے نال سارے، یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا، یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا، یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا، اور یا محمد خواب میں جلوہ دکھلانا ذرا، یا محمد خواب میں جلوہ دکھلانا ذرا۔ پڑھو ایک باری، یا محمد خواب میں جلوہ یا محمد خواب میں جلوہ دکھلانا ذرا، اور میرا
قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں. سونیا میرا سب کچھ تیری ذات ہے، میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں. یہ دل تمہیں سجدے کرے گا، سامنے آنا ذرا یا محمد، خواب میں جلوہ دکھلانا ذرا. باقی انشاءاللہ مسجد اقصی تو اگلا سفر اگلے جمعے. وما علینا الا البلاغ.